اسی پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، میاں ثناء اللہ صاحب فارمر ایمبیسڈر ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ایمبیسڈر صاحب یہ بتائیں کہ یہ ایک عبوری معاہدہ ہے، ابھی یہ ایم او یو ہے، دونوں ممالک کی جو ایک ہسٹری ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو کیا یہ پرماننٹ ایگریمنٹ میں کنورٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ بیسیکلی ابھی تک تو یہ سیز فائر کا ایک افیکٹو ایم او یو ہے، اور ابھی اس کا یہ پرماننٹ رہتا ہے یا نہیں رہتا یا سٹمبل کر جاتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو اس کے اندر فریم ورک میں دیا گیا ہے، ایشورنسز دی گئی ہیں، اس پہ امپلیمنٹ دونوں فریق کیسے کرتے ہیں. اگر وہ اس میں ناکام ہوتے ہیں تو اس کے سٹمبل ہونے کے چانسز ہیں اور انریول ہونے کے چانسز اچھے خاصے ہیں، کیونکہ آگے جو مرحلہ آنے والا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. اس میں ثالثی کا کردار بھی بہت زیادہ سیریس ہو جاتا ہے، اور دوسرے کنٹریز کی کمٹمنٹ جو ہے وہ پریکٹیکل صورت میں پیش ہونی ہے، اور یہی بات انہوں نے لنک کی ہے. ادروائز تو یہ سمپل سا نظر آتا ہے کہ کمرشلی اکنامکلی یہ جیت ایران کی ہوئی ہے جو وہ چاہتا تھا، اور اس نے لنک بھی کر دیا جو فائنل I think we lost ریزولوشن Ambassador کے صاحب ساتھ. signal. جی go ahead. تو اس لحاظ سے اور امریکہ کو کیا ملا؟ امریکہ نے تو ایشورنس دی ہے کہ یہ لبنان بھی وہ ٹھیک رہے گا، وہ بھی انکلوڈڈ ہے، اور جو کچھ اس کو ملا ہے وہ اسٹریٹجک ریلم میں آتا ہے. جیسے نیوکلیئر فائل ہے تو وہ تو پہلے ہی وہ کہہ رہے تھے آپ نے ہرمز میں جو فریڈم ملی ہے وہ کمرشل کی حد تک تو کمپلیٹ مل گئی ہے. اب اگر تھوڑا سی ہچ رہ گئی ہے وہ نیول ہے نا جو فلیٹ ہوگا، اور اس کے لیے پرابلم پیدا ہوں گے، اس کی کیا ڈیٹیلز ہوگی. تو باقی فریزنگ جو ہو رہی ہے وہ بھی ان کو دے دی ہے، سینکشن بھی ریلیف کی وعدہ کیا ہے. اگرچہ امریکہ نے وہ جو باتیں کر رہے تھے کہ جی ہمیں وار ڈیمیجز ملیں گے، اس کے لیے 300 بلین کی بات ہوئی ہے، لیکن اس میں اف اینڈ بٹس بہت ہیں. تو اس میں خاصی شکنے ایسی ہیں پرابلمس جس کو جب تک ریزالو نہیں کریں گے یہ معاہدہ پرماننٹ تو نہیں بن پائے گا. Right. So yeah, مستقبل تو do you see this agreement a reflection of Marshall Plan جو World War II کے بعد جرمنی کو دیا گیا تھا؟ نہیں، میں نہیں یہ سمجھتا، کیونکہ اس میں کوئی کنڈیشنز نہیں لگائی گئی تھیں ایسی جس کا ذکر یہاں ہوا یہاں پرفارمنس ریلیٹڈ ہے. وہ تو ایک طرح کی ہیلپ دی گئی تھی، اور یہاں ہیلپ نہیں ہے. انویسٹرز کو کہا جائے گا کہ آپ جا کے انویسٹ کریں، اور اس کی فائل جائے گی پہلے امریکہ کے پاس، وہ اس کو چیک کرے گا، اپروو کرے گا، تب وہ ادھر آئے گا. انویسٹر کیا ایران میں آتا ہے یا نہیں آتا، اور اس رجیم کے کیونکہ رجیم تو انٹیکٹ ہے، اب وہاں اسلامک رولز بھی اپلیکیبل ہیں، وہ لوگ بھی ہے نا اگریسو لوگ بھی موجود ہیں، تو اس لیے مشکل لینا ہوگا، وہ اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے آپ. رائٹ، ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب، خطے کے ایک اسپیسیفک سیکیورٹی کانٹیکس میں اس ایگریمنٹ کی کیا امپورٹنس ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں خطے کے لیے تو بہت زبردست امپورٹنس ہے، اسپیشلی جب آپ GCC کنٹریز کو دیکھیں تو موسٹ ولنریبل. آپ دیکھیں نا جب جنگ سٹارٹ ہوئی تو اٹ واز اے ہاریزنٹل ایکسپینشن ایران نے کی، اور ایران نے اس پوائنٹس کو چنا، ولنریبلٹیز کو، جس سے امریکہ کو زیادہ تکلیف ہو، اور تکلیف ہوگی اور ریجنل کنٹریز کو دے کین اپروچ. سو دیٹس وائی آپ نے دیکھا کہ میکسیمم جو ہٹس ہوئے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو UAE پہ اباؤٹ 2000 پلس ڈرونز کے حملے ہوئے ہیں، 500 پلس میزائلز فائر ہوئے ہیں. سو اس سے ایک امپیکٹ ہوا، اور وہ پھر وہ ہوا کہ دے ریکویسٹڈ امریکہ کو کہ بھائی اس کو بیل آؤٹ کریں. ابھی سب آپ یہ چیزیں مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں سب کے لیے، پھر اوپر سے دیکھیں نا بینیفٹ کیا ہوا، دنیا کے لیے بینیفٹ ہوا، کیونکہ ورلڈ اکانومی سائے آف ریلیف ہے. آپ دیکھیں گلوبل اکانومی
کہ جو جس آرڈر میں تھی اور جس حالات و واقعات انفلیشن تھی، اسٹاک مارکیٹس آپ کے کریش کر گئے تھے، تیل کے لیے راشننگ ہو رہی تھی اور $127 پہ بیرل چلا گیا تھا، تو وہ حالات بہت مشکل حالات تھے. لیکن ابھی آپ دیکھیں جب سے یہ اسٹینڈنگ سگنیچرز ہوئے ہیں، یہ $80 پہ آ گیا اور کل یہ لائکلی $70 پہ آ جائے گی. 28 فروری سے پہلے کے حالات تھے. سو فائدہ سب کے لیے ہے. پیس اینڈ اسٹیبلٹی کی بات ہو رہی تھی، اور جو پاکستان کا سول آبجیکٹیو تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ یونٹی مسلمانوں میں آپس میں رہے، کہ آپس میں نہ لڑ پڑے، سو وہ ہوا. ادروائز آپ دیکھیں بہت ایران اینڈ امریکہ بیڈلی وانٹڈ این ایگزٹ ان حالات و واقعات سے. آف فریم وہ چاہ رہے تھے، اور بہرحال جو ہوا ہے 14 پوائنٹ سے دیکھنے میں تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایران نے بیٹھ کے ڈکٹیٹ کروائے ہیں. سوائے دیکھیں کہ جو ٹرمپ ابھی جس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوا دیا ہے اور اس کے بعد نیوکلیر ویپن ایران نہیں بنائے گا. لیکن دیکھیں نا، اسٹریٹ آف ہارمز جنگ کے شروع میں تو کہیں پہ فکر آؤٹ ہی نہیں ہوا تھا. یہ تو ڈیفالٹ کے ذریعے یہ آیا اور اٹ ٹک اوور تمام جو جنگ کا محور یہ بن گیا، سینٹر آف گریوٹی بن گیا. دیٹس وائی ایرانی سمجھ گئے تھے کہ ٹائم از آور سائڈ، کیونکہ وی آر کنٹرولنگ دی گلوبل چوک پوائنٹ اور دے آر اسکویزنگ دی ورلڈ اکانومی اس کے حساب سے. سو اٹ ہیز بیکم نو اکنامک ویپن کے طور پہ، اور یہ فیوچر میں اس طرح استعمال ہوتا رہے گا اگر ایسے حالات و واقعات ہوتے ہیں. سو دیئر فور اب خطے میں ریکوائرمنٹ ایسی ہوگی. اور اگین آئی تھنک میرے خیال میں پاکستان کردار ادا کرے گا. جو مس ٹرسٹ سے اسپیشلی چند ممالک ہیں یہ GCC کے جو ایران کے ساتھ ہے، ان کو پیچ اپ کروائے گا، اور تاکہ ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات ہو. لیکن سب سے بڑی کامیابی جہاں پاکستان کی کامیابی ہے، وہاں میں سمجھتا ہوں دنیا کی کامیابی ہے. جب دنیا تباہی کے دھانے پہ کھڑی تھی، اس وقت پاکستان واز دی اونلی کنٹری جس نے والنٹیئر کیا ہے. وی ٹوک اوور دی رسپانسبلٹی ڈسپائٹ دی فیکٹ بڑے چیلنجز تھے، ہیوی آڈز تھے اس ملک کے لیے، لیکن پاکستان کبھی ڈگمگایا نہیں. اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ٹوائس وزٹڈ تہران، اور اسپیشلی جب انیشیل ڈیز میں تو حالات ٹھیک نہیں تھے. پھر نقوی صاحب وزٹ گئے کر کے آئے، 3 دفعہ گئے. سو دیٹ واز دی سینسیریٹی اینڈ فیتھ فلنس آف دی پاکستان. ہم نے دیٹس وائی آج کہتے ہیں نا اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہو رہا ہے. سو ہماری سکسیس ہے. سو پاکستان ہیز ایمرجڈ اے جیو اسٹریٹجک فورس کے طور پہ، اے جیو اسٹریٹجک پلیئر کے طور پہ، اے جیو اسٹریٹجک نیگوشیٹر کے طور پہ. پاکستان کی ریلائبلٹی ہے. اب ویسٹ ایشیا میں آپ دیکھیں نا، ہم تو ایک نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بن گئے ہیں. لیبنان میں آپ کا انفلوئنس ہے، سوڈان میں آپ کا انفلوئنس ہے، لیبیا میں آپ کا انفلوئنس ہے. یو ہیو اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ سعودی عرب کے ساتھ. قطر کا ورلڈ کپ آپ نے کرایا ہے، اور یہ جو 4 ممالک کا ایک الائنس بننے جا رہا ہے، یو ول سی کہ ایران ان کو جوائن کرے گا. سو ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں، اور ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے وہ کسی سٹیج پر بھی کانفیڈنس شیکن نہیں ہوا. پاکستان جو ہے وہ کنسسٹنسی کے ساتھ پرسو کرتا رہا، سنسیریٹی کے ساتھ پرسو کرتا رہا اس سارے پروسیس کو، ڈسپائٹ آل آڈز. اور اسپوائلر اسرائیل اور اس کے الائی کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے یہ سب کچھ سبوٹاج ہو، لیکن پاکستان نے میک شور کیا کہ دنیا ورلڈ وار 3 کی طرف نہ جائے. اکانومیز جو ہیں وہ جس طرح اسٹرگل کر رہی تھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.